لفظ مسلمان کو اللہ نے پسند کیا، لفظ مسلمان کو رسولوں نے پسند کیا، لفظ مسلمان کو مرنے والا مرتے وقت ہر کافر نے پسند کیا۔ اور آج ہم کیسے مسلمان ہیں، اس مسلمان کی عظمت کو آج ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں کہ آپس کے ہمارے رشتے خراب ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد نہیں کرنا چاہتا، ہم اڑ جاتے ہیں۔ کیسے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے افسوس نہیں ہوتا ہمارے، بولے کیوں؟ ہماری غیرت کتنی گئی گزری ہو گئی، آج مسلکوں کی نفرت آج ہمارے سر پر اتنی چڑھ گئی کہ ہم پہلے کیا ہے بھائی، نہیں وہ فلاں کی مسجد ہے اس لیے وہ لوگ جا کے ہنگامہ کرے، فلاں کی مسجد، تیری مسجد، میری مسجد۔ یہی مسجدوں کے جھگڑوں کے اندر مسلکوں کی نفرت میں آج ہماری ایمانی اخوت اور ہماری طاقت ختم ہو گئی۔ اللہ نے قرآن مجید میں صاف کر دیا، فَإِن تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ مسلکوں کے ناموں کی بنیاد پر۔ میرے دوستو، کیا ہمارے لیے نام مسلمان کافی نہیں ہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین، تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی اور برکت اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور للہ ہے، جس کے فضل و کرم سے ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اسلام میں پیدا فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی انعام ہے کہ اس نے ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اگر اللہ کا یہ فضل ہمارے ساتھ نہ ہوتا، نہ جانے ہماری کیا صورتحال ہوتی۔ بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، کیا ہمیں اللہ کا دین مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ معزز حاضرین، پچھلے 3 جمعہ سے جو خطبہ آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے تسلسل کے ساتھ کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے، قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے حوالوں سے مسلمان کی اہمیت کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے تھے، ان سارے انبیاء اور رسول نے اپنے ماننے والوں سے مسلمانیت کو واضح فرمایا کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ پچھلا جمعہ جو آپ کے سامنے دیا گیا تھا، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ مسلمان کی افضلیت اور مسلمان کی اہمیت یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان گزرے ہیں،
مسلمان ہونے کی ترغیب دی تھی. جیسے فرعون نے کہا تھا یا آمنت برب موسیٰ و ہارون کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اسی کے ساتھ کافروں کی ایک چاہت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا کہ جب کافر جہنم کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہو جاتے تو کتنا اچھا ہے. پھر تیسرا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا اس خط میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِي مسلمین کہ تم سرکشی نہ کرو بلکہ مسلمان ہوتے ہوئے تم میرے دربار میں آ جاؤ. جس سے بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ مسلمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی اہمیت ہے اور مسلمان اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار ہوتا ہے. آج آپ کے سامنے مسلمان کی پہچان ہی کے عنوان پر یہ چوتھا خطبہ آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے کہ آپس میں مسلمان ہونے کے تقاضے کیا ہیں. کہ جب ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں تو ایک مسلمان کو کتنی باتوں کا خیال آپس میں رکھنا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا یظلمہ ولا یظلمہ نہ اس پر ظلم کیا جائے اور نہ اس کو ستایا جائے. لا یظلمہ نہ اس پر ظلم کیا جائے. ظلم کے معنی کیا ہے؟ پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یظلمہ اس کو ستایا نہ جائے گا. ایک مسلمان کو ستایا نہیں جائے گا. ظلم کے جو معنی کیے گئے ہیں وہ معنی یہ ہیں کہ کسی بھی نااہل کو اہلیت کے مقام پر بٹھانا یہ ظلم ہے. ظلم کو کہا جاتا ہے وضع شیء فی غیر محل کہ نااہل کو اہلیت کا مقام دینا. اس کے معنی کیا ہے؟ ظلم ہے. مسلمان کے ساتھ ظلم کے معنی کیا ہے کہ ایک آدمی جب یہ دعویٰ کر لیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار بن گیا تو زندگی کے کسی بھی شعبے میں اب اس کو نہیں ستایا جائے گا. ولا یظلمہ نہ ایسے مسلمان کی مدد چھوڑ دی جائے گی جیسے ایک مسلمان تنگستی کے حالت میں ہے, پریشانی کے حالت میں ہے, کھانے پینے اور اخراجات کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ایسے وقت میں اس مسلمان کو نظر انداز اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے. اب اس کو مدد کرنا, اس کا تعاون کرنا اور اس کو اس کی حالت پہ لے کر آ کر کھڑا دینا یہ مسلمان کا فریضہ بن جاتا ہے. جیسے اگر کوئی مسلمان مجبور اور لاچار ہو اور وہ لوگوں کے آگے اپنے ہاتھ کو اگر پھیلا رہا ہے, دوسرا مسلمان اس کو ہرگز برداشت کرتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کی مدد نہ چھوڑی جائے. کوئی بھی مسلمان اپنی اخوت میں, اپنی بھائی گیری میں, بھائی بندو کے اپنے رشتوں میں دوسرے مسلمان کو کسی کے سامنے ہاتھ پسارتا ہوا ہرگز برداشت کر دے, بلکہ فوراً اس کا تعاون کر دے اور اس کو اس کی اصلی حیثیت پر لا لے اور لوگوں کا مجبور بننے سے اس کو بچا لے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کے حوالے سے کہا. کیا ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ ایک آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے اور وہ مجبوری کی حالت میں لوگوں کے سامنے دست سوالی دراز کر لے؟ کیا یہ اچھی چیز رہے دوسرے مسلم امت کے لیے, مسلم قوم کے لیے؟ جبکہ کونین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے سوال کرنے سے منع فرمایا, فقیر بننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہوا بھیک مانگنے کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ کے نبی نے ایسے مسلمان کو پسند نہیں کیا. اس کے بارے میں وہی سنائی کہ قیامت کے دن اس آدمی کے ہاتھوں کو, اس آدمی کے ناخنوں کو تانبے کے ناخن بنا دیا جائے گا اور ایسا بھیک مانگنے والا قیامت کے دن اپنے چہرے کو نوچنا شروع کر دے گا. اس کی یہ سزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر
بھیک کو پسند نہیں کرتا. اسلام تعاون کا جذبہ رکھتا ہے. مسکین الگ ہے, فقیر الگ ہے. مسکین کے معنی کیا ہے؟ آدمی کی ضرورت ہے لیکن وہ لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرنا حیا محسوس کرتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے مسکین. ایسے آدمی کا تعاون کیا جائے گا. فقیر کے معنی کیا ہے؟ بھیک مانگنے والا. کتنا بھی لو اس کا پیٹ نہیں بھرتا بلکہ وہ اپنی عادت بنا لیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں آج ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں ایسے بھکاریوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اور تو اور ایسے بھکاریوں کا دعویٰ ہے کہ وہ خاندانی طور پر فقیر ہیں, وہ خاندانی طور پر بھیک مانگنے والے ہیں. روز ہمارے پاس گھروں کے پاس بھیک مانگنے والے آتے ہیں, ایک لبادہ اوڑھ کر ہاتھ میں باجا لے لیے, تاشا لے لیے اور بجاتے ہوئے آتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ دے دو. دینا چاہیے اس کو, نہیں بول کرتے ہیں جو کہ اللہ کے نام پر اس نے مانگا. لیکن سوچو ذرا, اس آدمی سے پوچھو کہ بھائی تم تو ہٹے کٹے ہو, تندرست ہو, صحت مند ہو, بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ تو آدمی آپ کو بتائے گا کہ وہ خاندانی طور پر بھکاری ہے. اس کا باپ بھی یہی کام کیا, اولاد بھی یہی کام کرے گی, بات کرنے والے بھی یہی کام کریں گے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اس کو ختم کرنا امت کے لیے فرض عین ہے. حقوق مسلم میں داخل ہے کہ مسلمان کی نصرت اور مدد ہرگز نہیں چھوڑی جائے گی. اس کے ایک معنی اور ہو سکتے ہیں. کسی مسلمان, کسی علاقے کے مسلمان لٹ جاتے ہیں, پڑ جاتے ہیں, ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان کا تعاون کرنے کے لیے ہم ان کی مدد کریں, ان کی مدد کریں, کیونکہ وہ ہمارا بھائی مسلمان ہے. حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہی مثال تھی. قربانیوں میں ان کی مثال کا آپ اندازہ کریں. جب ہجرت کر کے اہل ایمان کا قافلہ مدینہ منورہ کو پہنچا اور وہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو انصار صحابہ نے ان کی مدد سے اپنے ہاتھوں کو نہیں روکا تھا, ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے. کتنا آگے بڑھے, کیا کیا چیزیں انہوں نے قربان کی. اپنے مکانات کو 2 حصے کیے اور ایک انصار اور ایک مہاجر کے درمیان تقسیم کروایا. اپنی دولت کے 2 حصے کیے, ایک حصہ مہاجرین کے لیے دے دیا. حضرت عبدالرحمن بن عوف کے اس واقعے میں دیکھیں, حضرت عبدالرحمن بن عوف کی ہجرت کے واقعے کو دیکھ کر اس وقت تک ابھی بہت سے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. ایک صحابی نے یہاں تک کہہ دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اس بھائی کی بیوی کو بھی کھینچ لیا گیا, میرے پاس 2 بیویاں ہیں, ایک کو طلاق دیتا ہوں, اس سے کہو کہ نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لیں. ولا یسلم, مومن کی مدد ہرگز نہیں چھوڑی جائے. کوئی لٹا پٹا مہاجر مومن ہجرت کر کے آ جائے, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ایمان کی بنیاد پر اس کو مستحکم کیا جائے. جیسے آپ دیکھیں گجرات میں فسادات ہوئے, الحمدللہ ہمارے بھائیوں نے ان کا تعاون کیا. آسام میں فسادات ہوئے, ریلیف کے ذریعے سے ہمارے بھائیوں نے ان کو مستحکم کیا. روہنگیا میں مسلم کے فسادات ہوئے, الحمدللہ ہمارے بھائیوں نے ان کا تعاون کیا. یہ تعاون تا قیامت آپس میں مسلمانوں کا جاری رہے گا. یہ مسلمان کا حق ہے, یہی مسلمان کی شناخت ہے. ایسا نہیں کہ بھئی کیا بات ہے بھئی کہ ہمیشہ وہاں کے لوگ آئے بھیک مانگے, یہاں کے لوگ آئے مانگے, یہاں کے لوگ آئے. اللہ کے نبی کے حکم کو ہم اپنے سامنے رکھیں. ولا یظلمہ, نہ اس مسلمان پر ظلم کیا جائے گا. ولا یظلمہ, نہ اس کی مدد سے اپنے ہاتھوں کو روکا جائے گا. اس کی نصرت کرنا, اس کی مدد کرنا, یہ ہم تمام کے لیے فریضہ بن جاتا ہے. دوسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے تعلق سے, کہ مسلمان کی معرفت اور مسلمان کی پہچان کے حوالے سے ایک اور بات کو ہمارے سامنے بیان فرمایا. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کا آپس میں ایک دوسرے کو گالی دینا یہ فسق کی نشانی ہے, یہ فسق کی نشانی ہے. وقتالہ کفر, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر کی نشانی ہے. یہاں 2 باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں. فسق کے معنی کیا ہے؟ فسق, فا سین قاف, فسق. ایک ہوتا ہے
اس کے معنی کیا ہے؟ دونوں کو توڑ دینا، علیحدہ کرنا، جیسے نکاح فسق ہوتا ہے، میاں بیوی کو الگ کرنے کا نام فسق، فے سین خے فسق، یہ خے نہیں ہے، قاف، فے سین قاف، اس کے معنی کیا ہے؟ فسق کے معنی اصل ہے حق جانتا ہوا حق کے راستے سے ہٹ جانے والے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ فسق اسی سے صفت ہے فاسق، عورت کو کہا جاتا ہے فاسقہ، یعنی دین جانتی ہے، ایمان جانتی ہے، اسلام جانتی ہے، قرآن جانتی ہے، سنت معلوم ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، اس کے معنی ہم فاسق ہو جانا۔ فسق یفسق، اسلام سے ہٹ جانا، اسلام کو نظر انداز کر دینا۔ لغات میں فسق کے اصل جو معنی بیان کیے گئے ہیں ان معنوں پر ہماری نظر رہے۔ کھجور کا پک جانے کے بعد اپنے چھلکے سے الگ ہو جانے کا نام ہے فسق۔ ایک کھجور ہے پھل، وہ پھل پک جاتا ہے، پکنے کے بعد اس کا خول، اس کا چھلکا اس کے اوپر سے اتر جاتا ہے۔ اب پکا ہوا کھجور ہمارے سامنے آتا ہے، جس طریقے سے اس کا چھلکا اس سے الگ ہوا پکنے کے بعد اس کو کہا گیا فسق۔ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، ایمان جانتا ہے، احسان جانتا ہے، اسلام جانتا ہے، قرآن جانتا ہے، لیکن اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے ایمان کا پردہ اس کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے تو آدمی فاسق بن جاتا ہے۔ آدمی فاسق بن جاتا ہے، جیسے آپ دیکھیں گے کہ فسق کے معنی انسائکلوپیڈیا میں جو کیے گئے ہیں وہ معنی میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ شریعت میں فاسق کا مطلب یہ ہے کہ شرع سے، شریعت سے باہر ہو جانا، شریعت سے نکل جانا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے ایک طبقے کو بھی فاسق کہا، کیونکہ سب سے پہلے وہ شریعت کو نہیں مانتا، دوسرا عقل اور فطرت کے تقاضوں سے بے نیاز ہو کر وہ زندگی گزارتا ہے۔ جیسے کافر کو دیکھیے، بتوں کے سامنے کھانا رکھتا ہے، اس کی عقل یہ کام نہیں کرتی کہ یہ کھانا بت نہیں کھاتے، یہ کھانا بت نہیں کھا سکتے، چونکہ وہ پتھر کے ہیں، لکڑی کے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کھانا رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایسے کافروں کو بھی فاسق کہا کہ وہ دین سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اصل پر آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فاسق کو، فسق کو ایمان کی ضد کہا گیا۔ ایمان کے مقابلے میں فسق ہے، آدمی ایمان ہونے کا ڈھونگی کرتا ہے لیکن اس کے اعمال فسق و فجور کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فسق کے ایک معنی اس طریقے سے بتائے ہیں کہ آدمی ایمان کی تصدیق دل میں کرتا ہے کہ اللہ ہے، قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، یہ سب مانتا ہے، آدمی دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ کبائر اور صغائر گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کو معلوم ہے گناہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جھوٹ بولتا، امانت میں خیانت کرتا، گالی گلوچ کرتا، زنا کرتا، چوری کرتا، سود کا کاروبار کرتا، ایسے آدمی کو کہا جائے گا فاسق۔ یہ آدمی فاسق ہو گیا، کیوں؟ معلوم ہے اس کو کہ دین میں یہ گناہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ معاملات اختیار کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المؤمن فسوق۔ اب اتنے فسق کے معنی کے بعد آپس میں مسلمان کا گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو گالی دے لینا، یہ اس کو فاسق بنا کر چھوڑتا ہے۔ کوئی مسلمان کو گالی نہ دے، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین مسلمان کون ہے اور سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ويده، جس مسلمان کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے وہ سب سے بہترین مسلمان ہے اور وہ سب سے بہترین اسلام۔ ہمارے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس کا گناہ بتایا گیا کہ اگر ہم آپس میں گالی دے لیں تو ہم فاسق ہو جائیں گے۔ اس ایک بات کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا تکیہ کلام بن گیا گالی گلوچ کرنا، کوئی بھی بات ہماری گالی سے ہی شروع ہوئی، ذرا برابر کچھ ہوا گالی، چھوٹی گالی، بڑی گالی، موٹی گالی، ماں بہن کی گالی، باپ دادا کی گالی، یہ کیا ہے؟ کیا مسلم شعار ہے؟ نہیں،
نہیں سنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے منہ سے کبھی کوئی گالی نہیں نکلی, کبھی انہوں نے گالی گلوچ, غصہ آتا تھا ان لوگوں کو بھی, لیکن وہ صبر کیا کرتے تھے. غصے میں گالی دینا یہ ایمان کے تقاضوں کو کاٹ دیتا ہے. لیکن معزز حاضرین, آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا ایک کمزور پہلو پورے طبقات کے سامنے آ چکا ہے کہ گالی کے بغیر ہماری گفتگو ختم نہیں ہوتی, گالی کے بغیر ہماری گفتگو شروع نہیں ہوتی. ہمارا بوڑھا, ہمارا جوان, ہمارا بچہ گویا گالی دینے کا عادی بن گیا. اگر ہم آپس میں گالی گلوچ کے اپنے عادی بن گئے تو ہم فاسق ہو گئے اللہ کے نبی کے ارشاد کی روشنی میں. کھجور کے اس چھلکے کی طرح ہو گئے, ایمان کا دروازہ ہمارے اوپر سے خود بخود اڑ گیا. مومن گالی نہیں دیتا. اور آپس میں قتل نہ کرو, آپس میں اگر قتل کر لو گے تو بندہ کافر بن جائے گا. دوسری بات, پہلی بات فاسق کی, گالی دینے سے فاسق بن گیا, آپس میں قتل کرنے سے آدمی کافر بن جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریفہ میں آپ نے اس طریقے سے بیان فرمایا, القاتل والمقتول کلاہما فی النار, قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن قتل ہونے والا مقتول جہنم میں کیسے جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ سنو, دونوں لوگ قتل کی نیت سے نکلے تھے. یہ بھی چاہتا تھا ایک دوسرے کو قتل کرے, وہ بھی چاہتا تھا ایک دوسرے کو قتل کرے. ایک کو موقع مل گیا وہ قاتل بن گیا, دوسرے کو موقع نہیں ملا وہ مقتول بن گیا. اسی لیے دونوں نیت کی بنیاد پر جہنم میں چلے جائیں, قتل نہ کرے. لیکن میرے بھائی, ہم کیا سمجھیں, کیا کہیں؟ آج کی صبح کا ہر اخبار پہلی اطلاع ہم کو دیتا ہے کہ مسلمان آپس میں قتل و غارت گیری کر رہے ہیں. کتنے قتل آج ہمارے پاس ہو رہے ہیں. اخبارات کے اندر ہنسی آتی ہے قتل کے تعلق سے. چند دن پہلے دیکھیں, داماد بیوی اور ساس کو قتل کر دیا, دونوں مسلمان. کچھ سال پہلے اخبار کے اندر ایک اطلاع آئی تھی کہ ایک پہلوان تھے مصری گنج میں. اخبار کی اطلاع, وہ پہلوان ایک دکان پہ گئے, جا کر پیپسی کی بوتل مانگے. دکان والے نے پیپسی کی بوتل لے دیا, پہلوان پیپسی پی لیے. دکان والے نے پیسے کا تقاضا کیا, بھائی پیسے دو. لگائے کے پیسے دو, پیپسی پیا, پیپسی کے پیسے دو. بولے کہ پسند تھا میں دو دوں. بوتل پھوڑ کے اس آدمی کا قتل کر. دیکھیے یہ کیسا, ہم کیسے مسلمان رہیں گے اللہ کے سامنے؟ کیسے؟ تھوڑی سی جب خلش ہو گئی قتل, تھوڑی سی آج تو حالت اتنی ہو گئی, گلی گلی میں پہلوان تھوڑا سا دھوم گالی ہو گئی قتل. ارے فلاں وقت بھول کے گیا تھا ہمارے گینگ وار. کیا ہوئی ہے, کیا مسلم تہذیب؟ اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. وہ قوم جو جہالت سے دوسرے قوموں کو نکالنے کے لیے پیدا کی گئی, وہ قوم جس کو اللہ نے پوری کائنات کے اندر روشن چراغ بنایا, اجالا بنانے کے بتانے کے لیے, وہ قوم جس کو اللہ نے شرک سے نکال کر توحید کے اجالے کی طرف لانے کے لیے پیدا کیا, یہ خیر امت کا آج یہ حال ہو گیا. قتل غارت گری اس قوم کا حصہ بنتی چلی جا رہی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی. وہ پیشن گوئی ہے کہ تمہارے درمیان حرج بڑھ جائے گا. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ حرج کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ یہی آپس کا قتل و غارت گری. اللہ اکبر, قیامت سے پہلے آثار پیدا ہوں گے اور ہم ان آثار کے اندر مبتلا ہو گئے. ایک لمحے کے لیے سوچو میرے دوستو, لفظ مسلمان کو اللہ نے پسند کیا, لفظ مسلمان کو رسولوں نے پسند کیا, لفظ مسلمان کو مرنے والا مرتے وقت ہر کافر نے پسند کیا. اور آج ہم کیسے مسلمان ہیں, اس مسلمان کی عظمت کو آج ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں, کھوتے چلے جا رہے ہیں. آج ہماری کیا حالت, کیا صورتحال بن گئی. آپ اخبارات پڑھتے ہوں گے, انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہوں گے, پوری دنیا میں 33% مسلمان رہتے ہیں. پوری دنیا میں 33% مسلمان رہتے ہیں. لیکن میرے دوستو, پوری دنیا میں مسلمان زوال پذیر ہے, پوری دنیا میں مسلمان زوال سے دو چار. ہمارے ملک کی بات کرو, ہمارے اس ملک میں جہاں مسلمان 1000 سال تک احتلال کرتے ہوئے آئے, کیا صورتحال ہے. اخبار میں ایک رپورٹ شائع کی گئی, وہ رپورٹ یہ ہے
کہ غیر مسلم طبقات میں جو کمزور اور پسماندہ طبقات ہیں، ان پسماندہ طبقات میں سب سے زیادہ پسماندگی کا آغاز مسلم قوم سے شروع ہوتا ہے۔ تعلیمی پسماندگی ہمارے پاس، معاشی پسماندگی ہمارے پاس، ہر قسم کی پسماندگی کا آغاز مسلمان قوم سے ہوتا ہے۔ کیوں میرے بھائی یہ پسماندگی کیوں آئی؟ کہ آپس کے ہمارے رشتے خراب ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد نہیں کرنا چاہتا، ہم اڑ جاتے ہیں۔ کیسے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے افسوس نہیں ہوتا ہمارے، بولے کیوں؟ ہماری غیرت کتنی گئی گزری ہو گئی، آج مسلکوں کی نفرت آج ہمارے سر پر اتنی چڑھ گئی کہ ہم پہلے کیا ہے بھائی وہ فلاں کی مسجد ہے اس لیے وہ لوگ جا کے ہنگامہ کرے، ارے فلاں کی مسجد، تیری مسجد، میری مسجد۔ یہی مسجدوں کے جھگڑوں کے اندر مسلکوں کی نفرت میں آج ہماری ایمانی اخوت اور ہماری طاقت ختم ہو گئی۔ اللہ نے قرآن مجید میں صاف کر دیا فَإِن تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ آج ہم آپس میں لگ رہے ہیں، آج ہم آپس میں لگ رہے ہیں کس بنیاد پر؟ مسلکوں کے ناموں کی بنیاد پر۔ میرے دوستو کیا ہمارے لیے نام مسلمان کافی نہیں ہے؟ مسلمان خلاص، پورے چیزیں معاف، میں مسلمان ہوں، بس ختم۔ کیونکہ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، جب میں مسلمان ہوں تو میرا خون آپ پر حرام ہو گیا، میرا مال ہے ایک دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہو گیا۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے والے اور ایک دوسرے کی نصرت کرنے والے کیوں بننا نہیں چاہتے؟ کیا یہی شیوے سے ہم جیت جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی کتنی شان بیان فرمایا تھا۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف، مسلم شریف اور نسائی اور ترمذی میں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی گئی، جس میں لفظ مومن کے جگہ لفظ مسلم کا سباب المسلم، مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا یہ فاسقوں کی نشانی ہے، مسلمان کا مسلمان کو قتل کر دینا یہ فاجروں کی نشانی ہے۔ چلیے ایک اور حدیث ہے جو نسائی میں آئی، حضرت سعد بن ابی وقاص اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کی تصدیق فرمائی۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات تھی اس بات میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی صفات تھی، دیکھیے۔ مکہ فتح ہوا، صحابہ کرام فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوئے، بعض صحابہ نے ٹارگٹ لگایا تھا، میں مکے میں جاؤں گا تو اس کو ماروں گا، اس کو ماروں گا، اس کو ماروں گا، ٹارگٹ تھا ان لوگوں کا۔ اللہ کے نبی جیسے ہی فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو گئے، سب کے ٹارگٹ کو ختم کر دیا، کہا کہ نہیں، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج کے دن کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، سب کو معافی ہے، آج تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ اللہ اکبر، عام معافی دے دیا اللہ کے نبی نے۔ 10 سال تک جن کافروں نے نبی کو ستایا تھا، اللہ کے نبی نے مکے کے پورے کافروں کو جو ہے امن دے دیا، کیا کہ جاؤ آج تم آزاد ہو جاؤ، جیسے چاہے زندگی گزارو۔ یہ حکم سے پہلے ایک صحابی جیسے مکے میں داخل ہوئے، ان کا دشمن بنو عامر کا ان کے سامنے آ گیا، اب وہ اپنی تلوار کھینچے اور اپنے دشمن کو دوڑانا شروع کیا، وہ آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے، دوڑا کر کیا کیا، موقع مل گیا تو پیچھے سے اس آدمی کو مار دیا، اپنے دشمن کا کام کر دیا۔ اب اللہ کے نبی کے پاس آپ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں بنو عامر قبیلے کا فلاں کافر جو ہم لوگوں کو ستایا کرتا تھا، آج میرے ہاتھ لگ گیا اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر کہا کہ نہیں، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دوڑتے دوڑتے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، جب وہ دوڑتے دوڑتے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا تھا تو تم نے قتل کیوں کیا؟ اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کیا تم دل چیر کر دیکھے تھے کہ وہ کس لیے پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ؟ سوچو میرے دوستو، اللہ کے نبی نے ایک بھاگتے ہوئے اس آدمی کو جو بھاگتے ہوئے کلمہ پڑھا اور ایمان کے دامن کے اندر آ گیا تھا، اس کے قتل پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ارے آپ تو ہمارے پاس بے جوڑا قتل ہو رہے ہیں، کتنے قتل ہو رہے ہیں ہمارے پاس
اگر بہت کسی کے اوپر یا ایسی صورتحال کو لڑنے والوں کی صورتحال لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ بولتے تھے. وہ جملہ کیا پیارا جملہ ہے, تربت یمینہ, اس کے ہاتھوں کی مٹی لگ جائے. اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ تجھ کو ایسی توفیق, یہ گویا کنایا ہے, کنایا کسی بھی بات کو چھپا کر بولنے کا نام ہے کنایا. اور عربی زبان میں دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں, ایک کو کہا جاتا ہے استعارہ, ایک کو کہا جاتا ہے کنایا. مرادی معنی کے لیے استعارہ, جیسے آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ اپنے نوکر کو یا بچہ کو ایک چیز سکھا دیتے ہیں, بیٹا دیکھو جب مہمان اگر بیٹھ کے رہیں گے کوئی ضرورت ہو تو تم آگے میرے سامنے انہیں بولے ابا پیسے تو ہم ہی منگا رہے ہوں, لوگ برا سمجھیں. اس کو استعارہ سکھا دیا یا کنایا سکھا دے. بولے کیسے؟ میں محفل میں بیٹھے ہوں تو آپ کہنا آگے ابا آپ کا فون آیا, میں باہر آ جاؤں گا, تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا. محفل والے میں اس کو بولتے ہیں کنایا اور استعارہ, یا وہ چیز ہے. تربت یمینہ, یعنی اللہ تجھ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ دوسروں کی اتنی مدد کرے کہ تیرے ہاتھ ہمیشہ مٹی میں رہے, دوسروں کی مدد کرنے والا بن جائے. تربت یمینہ, محدثین نے اس استعارے کا مطلب یہ بیان فرمایا دعائیہ جملہ ہے اللہ کے نبی کا, بس دعا کا جملہ نہیں ہے. دعائیہ جملہ کیا ہے؟ تیری پیشانی ہمیشہ اللہ کے سامنے سجدوں میں جھکی رہے, وہ سجدہ جو مٹی پر پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سجدے کو پسند فرماتا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی ایسے وقت میں بھی کیا بولے, دو لڑنے والوں کا تربت یمینہ, تیری پیشانی سجدے میں رہے تو اللہ کا شکر گزار بن جائے. اللہ اکبر. اگر اللہ کے نبی اگر چاہتے تو گالی دے سکتے تھے ہم؟ نہیں دیا اللہ کے نبی نے. پھر ہم آپس میں گالی گلوچ قتل عادت گیری کرنے والے کیسے بن گئے؟ سوچو میرے دوستو, سوچو, حالات کا جائزہ لو, سنجیدگی کے ساتھ سوچو کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں, مسلمان کی شان کیا ہے, مسلمان کی عظمت کیا ہے. آج ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. اپنے آپ کی مشکل یہ ہے, ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ مسلمان کیوں ہے. اور جو قوم اپنے آپ کو نہیں پہچانتی وہ قوم کائنات میں کبھی سربلند نہیں ہوتی. آپ کفار بھوکوں کی طرح ہمارے اوپر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار, بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے کفار, موقع کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھو آپ, ہمارے آپس کے جھگڑے, آپس کے اختلافات, آپس کی نفرتوں نے ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. 60 سال پہلے حیدرآباد شہر میں ہم حاکم وقت تھے, 60 سال پہلے حکومت ہماری تھی, سکہ ہمارا تھا, طاقت ہماری تھی, اقتدار ہمارا تھا, سب کچھ ہمارا تھا. اور 60 سال میں ہماری حالت کیسی ہو گئی؟ غیر مسلم آج ہم کو ہر حد سے محروم کر رہے ہیں, ہر حد سے محروم. اب لے دے کے 15 سال سے ہم کو دھوکہ دے رہے لوگ, بولے کہ مسلمانوں کو 3% ریزرویشن دینا چاہیے. ایک بار آگے نہیں, میں 5% دیتا ہوں. اللہ اکبر. اب تو تلنگانہ میں دھوکہ دیا جا رہا, بولے نہیں, تلنگانہ الگ ہو گیا تو مسلمانوں کو 12% ملے گا. رب غالب کی قسم ہے کوئی کافر مسلمان کو حق نہیں دے سکتا. دھوکہ ہے, دھوکہ, دھوکہ ہے, دھوکہ. ہم ملک کو آزاد کرنے والے, ہم کو حق نہیں دیا گیا. ہمارے 5 لاکھ علماء کرام نے آزادی میں جان کا نذرانہ پیش کیا, ہم کو حق نہیں دیا گیا. بدلے میں ہم کو کہہ دیا گیا ملک کے غدار, دہشت گرد, ہندی ہندو ہندوستان, ملا بھاگو پاکستان, گلی گلی میں نعرہ لگایا گیا. ارے 60 سال پہلے, 60 سال میں اتنی ذلت, بھیک کا کشکول ہمارے سامنے, ہمارے سیاستدان لے کے جاتے بھیک کا کشکول. نہیں بھائی 5% نہیں تو نہیں 4 دے دو. ہم کو 4 بھی نہیں چاہیے, 5 بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ اگر عرش والا ہم سے راضی رہے گا اور ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہیں گے, اگر یہ مسلمانیت ہمارے عمل میں آ جائے گی, اللہ تعالیٰ پھر 60 سال پرانے حالات کو پھر دوہراتا رہے گا. ہمارے پاس ذات پات کی تمیز نہیں ہے, ہم ایک مسلمان ہیں, ہمارا اللہ ایک, ہمارا رسول ایک, ہمارا کعبہ ایک, ہمارا قبلہ ایک, ہماری کتاب ہے. اس فلسفے کو اگر ہم ہماری عملی زندگی میں بسا لیں گے تو پھر 7% رہ کر جس طریقے سے اقتدار کریں, آج 22%, 20% رہ کر اس سے اچھا اقتدار کریں گے انشاءاللہ. کسی کی بھیک کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کو, مگر مسلمان چاہیے کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے, اپنے آپ کو مسلمان پہچانے, اپنے تقاضوں کو پورا کرے. کوئی مسلمان کسی کو تکلیف نہ دے,
کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کا فہم عطا فرمائے. اللہ توحید پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. اللہ سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. شرک اور بدعت سے اللہ ہمارے دامن کو پاک فرمائے. الہ العالمین ہمارے سینوں کی کدورتوں کو ختم فرمائے, سینوں کی تنگیوں کو ختم فرمائے. اللہ تعالیٰ ملت اسلامی کو وحدت اسلامی پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مسلمانیت کی بنیاد پر ہم سب کو اتحاد پیدا فرمائے. الہ العالمین ہر قسم کے بغض, کینہ, کپٹ اور حسد سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. اللہ ہمارے رشتوں کو آپس میں مضبوط فرمائے. حاسدوں کی حسد سے بچائے, ظالموں کے ظلم سے بچائے, یہود نصارہ اور ہنود کے فتنوں سے اللہ ہم سب کی نگہبانی فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کے جو مجبور اور لاچار ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے. ہمیں کے جو بیمار ہیں اللہ میں صحت عاجلہ اور شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ سلف صالحین کے درجات کو کروٹ کروٹ بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ آنے والی آفتوں سے امت مسلمہ کی نگہبانی فرمائے. حکومت کی کرسیوں پر ایسے لوگوں کو اللہ فائز فرمائے جو اہل اسلام سے, مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہوں. اللہ حاسدوں کو, ظالموں کو ہرگز ہم پر مسلط نہ فرمائے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے جو اس وقت ہم زبان حال سے مانگ رہے ہیں. اے اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. بہت سی جائز تمنائیں ہمارے دلوں میں ہیں. الہ العالمین ہمارے جائز تمناؤں کی تکمیل فرما دے. جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ غیب سے ان کی نصرت اور مدد فرما دے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کا من کی زندگی نصیب فرما, سکون کی زندگی نصیب فرما, آرام کی زندگی نصیب فرما. اللہ ہمارے دعا کو قبول کر لے. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.